یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کو سن کر خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رونے لگے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت کا ایک واقعہ پیش کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب اپنے گاؤں سے تجارت کے لیے روانہ ہو رہا تھا، اس وقت میری بیوی حاملہ تھی۔ میں اسے اس بات کی تاکید کرتے ہوئے روانہ ہوا کہ اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کی پرورش کی جائے، اگر لڑکی پیدا ہو تو اس کو زندہ درگور کیا جائے۔ میرے آنے تک میری بیوی کو لڑکی پیدا ہوئی، جس کو اس نے اپنی بہن کے پاس پرورش کے لیے بھیج دیا۔ جب میں گھر پہنچا تو اس نے مجھے خبر دی کہ لڑکی پیدا ہوئی تھی، جسے میں نے زندہ دفن کر دیا۔ کچھ دن کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل اور خوبصورت لڑکی ہنستے کھیلتے میری بیوی کے پاس آئی اور باتیں کرنے لگی۔ اس کی یہ الفت اور محبت میرے دل میں گھر کر گئی۔ میں محبت و لاڈ و پیار سے بچی کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میری شفقت و محبت بھری نگاہ کو دیکھ کر میری بیوی نے اس راز کو عیاں کر دیا کہ یہ بچی میری اور آپ کی ہے۔ یہ سننا تھا کہ میری محبت نفرت میں تبدیل ہو گئی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، اس بچی کو نہلاؤ دھلاؤ اور نئے کپڑے پہناؤ، میں اسے گھمانے کے لیے لے جاؤں گا۔ بیوی نے بچی کو بہت اچھی طرح تیار کیا۔ میں نے اپنی بیٹی اور بیلچے کو اپنے ساتھ لیا اور جنگل لے گیا۔ بچی کہتی رہی کہ ابا جان، آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ میں خاموش چلتا رہا، کچھ نہ کہا، یہاں تک کہ بیابان میں پہنچ کر میں نے بیلچے سے گڑھا کھودنا شروع کیا۔ اس دوران جو مٹی میرے کپڑوں پر لگتی، میری بچی اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے اسے صاف کرتی اور میری تھکاوٹ کی وجہ سے وہ مجھے دباتی اور پسینہ بھی صاف کرتی اور کہتی، اے ابا جان، یہ سب آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں نے اس بچی کی کسی بات کا جواب نہ دیا۔ جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا تو اپنی بچی کو اس گڑھے کے اندر دھکیل دیا، اس پر مٹی ڈالنے لگا۔ بچی کہنے لگی، اے ابا جان، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ مجھے اس ویران جنگل کے اندر تنہا چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ کیا آپ مجھے یہاں اکیلے چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ بچی رو رو کر آہوزاری کر رہی تھی کہ ابا جان مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر نہ جائیں، ابا جان مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر نہ جائیں، میں یہاں کیا کروں گی اکیلی، میں یہاں کیا کروں گی اکیلی۔ بچی کی آہوزاری پر مجھے کوئی ترس نہ آیا، میرے دل پر کچھ اثر نہ ہوا، میرا دل پتھر بن چکا تھا۔ اس وجہ سے میں نے اس کی کوئی آواز نہ سنی اور وہ آواز ابھی بھی میرے کانوں میں گونجتی رہتی ہے۔ صحابی نے عرض کی کہ کیا اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو بخش دے گا؟ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رونے لگے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ دوستوں، اپنی بیٹیوں کی قدر کرنا سیکھو۔ دوستوں، اپنی بیٹیوں کو لاوارث نہ چھوڑو۔ دوستوں، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، یہ تو اللہ کا انمول خزانہ ہے۔ ذرا غور کریں کہ وہ باپ زمانہ جاہلیت میں گڑھا کھود رہا ہے اور بیٹی پھر بھی پنکھے کے ساتھ اپنے باپ کو ہوا دے رہی ہے اور باپ کا پسینہ پونچھ رہی ہے۔ اتنا تو بیٹے کا دل نرم ہوتا ہے۔ تو دوستوں، اپنی بیٹی کو حقارت کی نظر کے ساتھ مت دیکھا کرو۔ بیٹی ایک ہو تب بھی اللہ کی رحمت ہو، بیٹی 10 ہو تب تو اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ تو بیٹی پیدا ہو تو آپ مایوس نہ ہوا کریں، آپ مایوس نہ ہوا کریں کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ یہ بیٹیاں تو والدین کو جنت میں لے جانے کا سبب ہیں۔ دوستوں، آپ سے یہی گزارش ہے، اپنی بیٹیوں کی قدر کرو۔ اگر ان کے چہرے پر مسکراہٹ رہے گی تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کو خوشحال رکھیں گے۔ اگر اس کے چہرے پہ تھوڑی سی بھی غمی آ گئی، تھوڑی سی بھی اداسی آ گئی تو یقین کرو گھر کا ماحول برباد ہو جائے گا۔ آخر میں آپ کو یہ بھی تلقین کرتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کرو، ان کو غلط ماحول میں نہ جانے دو، ان کی حفاظت گھر کی 4 دیواری کے اندر کرو۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے اور پاکیزہ محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید ایسی اسلامی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔